بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہم ایک ٹاپک پہ آپ کو بتائیں گے، ایک ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ٹاپک کا نام ہے، جو میں نے دیکھا روحانی ڈائجسٹ سے، اس کا نام ہے جیتے جاگتے ڈائنوسارز کیا آج بھی اسکورائرز پر موجود ہیں؟ شروع کرتے ہیں کہ موجودہ جو یہ دور ہے، موجودہ دور میں انسان سائنسی ترقی کی بدولت کہکشانی نظاموں سے روشناس ہو چکا ہے۔ سمندر کی تہ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ زمین کے بطن میں اور ستاروں سے آگے نئے جہانوں کی تلاش کے لیے منصوبے بنا رہا ہے۔ یوں تو سائنس نے انسان کے سامنے کائنات کے حقائق کھول کر رکھ دیے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد اب بھی بہت سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ آج بھی اسکورائرز پر بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور کئی آثار ایسے موجود ہیں جو صدیوں سے انسانی عقل کے لیے حیرت کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور جن کے متعلق سائنس جو ہے سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ ایسے ہی کچھ عجیب و غریب حیرت انگیز واقعات یا آثار کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈائنوسارز کے اوپر ہے، جو میں نے تھوڑی ریسرچ کی، میں نے کہا کہ آپ کو بھی بتایا جائے کہ کانگو افریقہ اور لاک نیس اسکاٹ لینڈ کی ایک جھیل ہے جس میں دو صدیوں سے ڈائنوسار دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا ایک گروہ ان کا وجود تسلیم نہیں کرتا، لیکن سائنسدانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقین رکھتا ہے کہ کئی ڈائنوسار اس تباہی سے بچ گئے تھے اور آج تک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم یہاں مشہور ناول نگار مائیکل کرسٹن کے ایک ناول کی کہانی نہیں سنا رہے، جسے مشہور فلم ڈائریکٹر اسٹیون اسپیل برگ نے جراسک پارک کے نام سے سینما اسکرین پر پیش کیا تھا، جس کی کہانی میں چند سائنسدان ڈی این اے کو جوڑ کر جیتا جاگتا ڈائنوسار پیدا کر لیتے ہیں۔ بلکہ ہم یہاں ان ڈائنوسارز کا آپ کو ذکر کر رہے ہیں، وہ ریسرچ بتائیں گے کہ جنہیں کئی لوگوں نے اپنے آنکھوں سے زندہ دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے 200 قبل کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ڈائنوسار کیا ہوتے ہیں۔ 1882 کے بعد ملنے والے فوسلز اور ہڈیوں پر تحقیق کے بعد دنیا بھر کے انسانوں کو اس عجیب الخلقت جانور کے بارے میں علم ہو سکا۔ ڈائنوسارز کے معنی ہیبت ناک چھپکلی۔ سائنس نے یہ نام کسی جانور کو نہیں بلکہ جانوروں کے ایک گروہ کو دیا ہے جو مختلف طرز زندگی کے مالک ہو سکتے ہیں۔ زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، پانی میں تیرنے والے ڈائنوسار کی اب تک 13,000 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ سائنسدانوں کے مطابق ڈائنوسار زمین پر 22.5 کروڑ برس قبل سائنسدانوں کے مطابق ڈائنوسار نے اس زمین پر 22.5 کروڑ برس قبل آنکھ کھولی، اور اس دور کو میوزیٹنگ دور کہا جاتا ہے۔ لگ بھگ 15 کروڑ برس تک یہ ڈائنوسارز اس کرائرز پر پھلتے پھولتے رہے۔ ڈائنوسارز اپنے عہد میں کرائرز پر متعلق النان بادشاہ تھے۔ اس زمانے میں کوئی جانور ایسا نہیں تھا جو ان کے سامنے دم بھی مار سکے۔ ڈائنوسار صرف گوشت خور ہی نہیں تھے بلکہ ڈائنوسار سبزی خور بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ تو تھی ایک تحقیق۔ اب ہم آتے ہیں کہ کانگو افریقہ کے جنگلات اور لاک نیس اسکاٹ لینڈ کی جھیل میں 2 صدیوں سے ڈائنوسار دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا ایک گروہ اس کو وجود کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن سائنسدانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقین رکھتا ہے کہ کئی ڈائنوسار اس تباہی سے بچ گئے تھے جو آج تک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ افریقہ میں عوامی جمہوریہ کانگو کی جھیل ٹیل اور لیکولا کے دلدلی علاقوں میں ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھے جانے کا تذکرہ 200 سال سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس جانور کو مقامی لوگ موکلی ممبی کہتے ہیں۔ 1913 میں کیپٹن لاس نے اس علاقے میں موکلی ممبے کی تلاش کا کام کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ حیوان بھورا یا خاکی رنگ کا بتایا جاتا ہے، جس کی جسامت ہاتھی جتنی یا کم از کم دریائے گھوڑے جتنی ضرور ہوگی۔ اس کی جلد ہموار ہے، وہ ایک لمبی لچکدار گردن ہے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس حیوان کی مگرمچھوں کی طرح ایک دم بھی ہے۔ یہ پانی کے کناروں پر زیر آب غاروں میں رہتا ہے۔ دوستو، آپ بور نہ ہو جائیں، تھوڑا ہنس بھی لیں۔ میں تو ہنس رہا ہوں، آپ بھی ہنس لیں۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ بھی بیان ہے دوستو کہ اس حیوان کی مگرمچھ کی طرح ایک دم بھی ہے، یہ پانی کے کناروں پر زیر آب غاروں میں رہتا ہے۔
بعض اوقات دن میں بھی باہر نکل آتا ہے. اس کی غذا نباتات پر مشتمل ہے. آگے چلتے ہیں کہ 1970 کی دہائی میں موکل کی تلاش کا باقاعدہ آغاز ہوا. مگر مچھروں پر تحقیق کرنے والے جیمز ایچ پاول جو بذات خود کانگو میں ٹیل جھیل دیکھنے گیا اور عینی شاہدوں سے ملاقات کی سے ایک اسکول کے استاد نے بتایا کہ 1977 میں سے موقتل دیکھنے کا اتفاق ہوا. اس نے 30 فٹ کے فاصلے سے بھورے رنگ کے جانور کو دیکھا. اس کی گردن انسانی ٹانگ جتنی موٹی ہوگی لیکن یہ سانپ نہیں تھا بلکہ اس کے بدن کا کچھ حصہ بھی دکھائی دیتا تھا. جو یہ آج میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں ریسرچ کی بات بتا رہا ہوں. 1980 میں رائے میکل نے 2 مرتبہ کانگو کا سفر کیا. بعد ازاں اپنے سفر اور تحقیقات کے ایک کتاب آ لیونگ ڈائنوسار میں پیش کیا. اس کا خیال ہے کہ یا تو کوئی ڈائنوسار عہد کے حیوان سارٹروپوس کی باقیات سے یہ چھپکلی کی نسل کا کوئی عجیب الخلقت ایسا جانور ہے جو اب تک شناخت جس کی نہیں ہو سکی. اس کی لمبائی بشمول گردن اور دم 15 سے 30 فٹ تک ہوتی ہے. اس کی 4 چھوٹی ٹانگیں ہیں. قدموں کے نشانات میں پنجوں کا ثبوت بھی ملتا ہے. اچھا 1983 میں کانگو مارسلین اگانانا نامی ماہر حیوانات نے موکل بمبے دیکھنے کا دعویٰ کیا. اس مہم میں 2 مقامی باشندوں کے ہمراہ جھیل ٹیل کے کنارے کھڑا تھا اور جھیل میں انہیں کسی جانور کی بڑی سی پشت، لمبی گردن اور چھوٹا سا سر نظر آیا. سطح آب پر اس کی جسامت 15 فٹ کے قریب معلوم ہوتی تھی. وہ اپنا کیمرہ لے کر آیا مگر وہ جانور اس وقت تک جا چکا تھا. کانگو میں لیکویلا کا علاقہ انتہائی پرسرار ہے. آج تک یہاں کا مکمل سروے نہیں ہو سکا ہے. یہ گھنے جنگلات اور جوہڑوں سے اٹا پڑا ہوا ہے. مذہب تو مذہب، ویشی نیگرو بھی یہاں جانے سے کتراتے ہیں جن کا یہ اپنا علاقہ ہے. یہاں کے نباتات، حیوانات اب تک تحقیق نہیں ہوئی، مکمل تحقیق نہیں ہوئی. کیا عجب قبل از تاریخ عہد کے ڈائنوسار یہاں رہائش پذیر ہوں یا کم از کم ایسے محیط جانور رہ رہے ہیں جن کے بارے میں سائنسدان واقف نہ ہو. مقامی لوگوں کے بیانات کی روشنی میں کم از کم یہی نتیجہ نکلتا ہے. ان جانوروں کو سائنسدانوں نے اب تک تسلیم نہیں کیا لیکن اس کے عینی شواہد یا تو بہت کم ہے یا پھر وحشی دنیا کے توہمات پرست لوگ ہیں. لیکن اسکاٹ لینڈ کی ایک جھیل میں پایا جانے والا عظیم الجثہ سمندری ڈائنوسار کو مذہب دنیا کے 1-2 نہیں 2000 کے قریب افراد نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے اور سینکڑوں کے قریب تصویریں بھی لی گئی ہیں. آپ تصویر میں ویڈیو میں آپ کو تصویریں بھی دکھاؤں گا کہ اسکاٹ لینڈ میں واقع لاک نیس جھیل جزائر برطانیہ کی تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے. یہ 24 میل لمبی اور تقریباً 1 میل چوڑی ہے. اس کی گہرائی 970 فٹ ہے. یہ سامن، ٹراؤٹ، بام مچھلی اور بہت سے دوسرے آبی جانوروں سے بھری ہوئی ہے. لاک گلیک زمان کا لفظ ہے جس کے معنی جھیل کے ہیں. اس جھیل میں ایک عجیب و غریب جانور پایا جاتا ہے جو کہ سائنسدانوں کے خیال میں ڈائنوسار کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اس جانور کا نام میسی ہے. اس جانور کا سب سے بڑا قرون وسطیٰ میں اس جھیل میں دیکھا گیا. اس وقت تک سے لے کر آج تک اس جھیل میں موجود ہے. نیسی کی کہانی داستانی حقیقت 556 سے شروع ہوئی جب سینٹ کولمبیا آئی لینڈ کے ایک مشنری نے مطلع کیا کرتے ہوئے دریائے نیس کے ساحل پر کھڑے ہوئے ایک ڈریگن کے بارے میں نشاندہی کی. اس کے بعد کے سالوں میں اس کی موجودگی کی مسلسل اطلاعات ملتی رہیں. اسکاٹ لینڈ کے ساحلی علاقوں میں رہنے والے ماہی گیروں اور دیگر افراد ایک مدت سے اس کے وجود سے واقف تھے لیکن وہ اسے ماہر العقل شے سمجھتے تھے. اس کے بارے میں کھل کر بات کرنے سے بھی اعتراض کرتے تھے جس کی شاید وجہ یہ تھی کہ وہ منحوس سمجھتے تھے. یہ جو بھی انہوں نے تصویریں کھینچی یا جو بھی انہوں نے وہاں جھیل پہ سے جو جانور کی انہوں نے تصویر بھیجی وہ تو ایک الگ معاملہ ہو گیا. جو سائنسدان کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کو کچھ نہیں سمجھتے لیکن 2000 لوگوں نے ان کی تصویر دیکھی. اب وہ یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ ڈائنوسارس ہیں یا کوئی اور ڈائنوسارس کی نسل سے ہیں. اچھا ان تمام تصاویر میں قبل از تاریخ کے 30 فٹ لمبے ایک بحری ڈائنوسارس پلیسوسورس کے مماثل ایک جانور نظر آ رہا تھا. ان تصاویر کے باوجود کچھ سائنسدان آج بھی اس جانور کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے. ان تصویروں کے معائنہ کرنے کے بعد لندن میں نیشنل ہسٹری میوزیم کے سینئر برطانوی ماہرین پر مشتمل ایک پینل نے اعلان کیا کہ یہ تصویریں شناخت کو محکم بنانے کے لیے غیر واضح ہیں.
इंसानी आँख से धोखा खा सकती हैं। सब फिल्में इस सिलसिले में बनाई गई, इसमें इनको उन्हें रद्द किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन नामालूम हैवानात की दरियाफ्त का सबसे चौंका देने वाला वाकया 1977 में पेश आया। वो जापानी मछुआरों की एक कश्ती जिसमें एक जदीद किस्म का जाल नस्ब था। वो लोग बहरो कायनूस में न्यूजीलैंड के करीब मछलियां पकड़ रहे थे कि अचानक इनके जाल में कोई बहुत बड़ी चीज़ आ फंसी। वो आज़ाद होने की वजह से बड़ी कोशिश करती रही, आखिरकार वो मर गई। इसे बाहर निकल गया। इसकी लंबाई 35 फुट थी। जापानी समझ रहे थे समंदरी अजदहा है। जब इस हैवान का जिस्म गलने सड़ने लगा तो जापानियों ने इसकी तस्वीरें खींची और जानवर को समंदर में फेंक दिया। माहिरीन ने बाद इसकी तस्वीर देखकर कहा कि ये कदीम मेसोज़ोइक अहद का डायनासोर पलासवर्स है, मगर पलासवर्स को मालूम हुए तो एक ज़माना बीत गया है। मोकिल, एमेलोंटो, बेल्सो, नेसी और न्यूजीलैंड के साहिल पकड़ी जाने वाली अजीबो गरीब चीज़ें वो सबके सब डायनासोर्स हो सकते हैं। बहरहाल फैसला कुन शवाहिद की कमी के बावजूद नेसी को आज भी साइंसदी दुनिया में कुछ लोगों की तरफ से संजीदगी से लिया जाता है। गो आज तक साइंसदान इस मखलूक के रहन सहन और उसके आगाज इर्तका के बारे में ज़्यादा तफसीलात हासिल नहीं कर सके, लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि अगर वो इस बारे में कुछ मज़ीद जानने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका नतीजा साइंस में हयातियात से मुतालिक इल्म के एक नए दौर के आगाज़ की सूरत में ज़ाहिर होगा। ये थी जनाब डायनासोर्स के तहकीकात कि किस तरह किताबों में आया, किस तरह लोगों ने उस झील के किनारे फ़ोटोज़ देखे कि वाकई डायनासोर्स है या नहीं। तो अभी इस पर तहकीकात जारी हैं। इंशाल्लाह और मौज़ूआत पर भी आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। दुआ कीजिएगा कि मैं आपको बेहतर तौर पे ख़ुद भी सीख सकूं और आपको भी बता सकूं। दोस्तों, हर वीडियो में ये कहा जाता है, मैं भी आपसे ये अर्ज़ करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अच्छी भी नहीं लगती फिर भी लाइक कर दें यार, क्या आता है भाई। तो अपने होस्ट शाहिद खानज़ादा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की हिम्मत ताकत अता फरमाए। ये मैंने जो आपके लिए चैनल बनाया है ये सिर्फ आपके लिए कि एक नॉलेज देने के लिए इसमें मैं आपके साथ आया हूँ। तो आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।